اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عنکبوت کی 17 آیات ہم پڑھ چکے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو گفتگو کی وہ ہم دیکھ رہے تھے۔ اب آگے ابراہیم علیہ السلام کے وعظ میں تنبیہ آ جاتی ہے۔ دیکھیے آیت نمبر 18 سورہ عنکبوت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تُكَذِّبُوا تم جھٹلاؤ، فقد پس بے شک، کذبا جھٹلایا، امتوں نے، امت کی جمع، امہ کی جمع امتیں، من قبلکم تم سے پہلے، وما اور نہیں، علی الرسول رسول پر، الا البلاغ المبین مگر پہنچا دینا کھول کر، صاف صاف پہنچا دینا۔ اب یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، اور اسی میں پھر کفار قریش کے لیے بھی کیسی تنبیہ ہے، اور تمام جھٹلانے والوں کے لیے بھی جو جس زمانے میں بھی جھٹلا رہے ہوں۔ وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم جھٹلاؤ، فقد یاد ہوگا بہت ہی زور سے جیسے بات کہی جا رہی ہو، ایمفیسس تاکید کے ساتھ، بس بے شک، ضرور ضرور، کذبا جھٹلایا، اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے جھٹلایا، اس سے پہلے بہت سی امتیں جھٹلا چکی ہیں، قبلکم تم سے پہلے۔ اب اس میں تنبیہ اصل ہے کیا جو کی جا رہی ہے کفار قریش کو یا سب کو، کہ اللہ کے رسول تمہارے پاس آ چکے، اب اس کا انکار کرتے ہو تو پھر وہی انجام ہو سکتا ہے جو پہلی قوموں کا ہوا۔ پہلی قوموں کا یہاں پہ اشارہ بس کر دیا گیا ابھی فی الحال، کہ اس سے پہلے جو قومیں آئیں جنہوں نے جھٹلایا، ان کا پھر کیا انجام ہوا دیکھ لو، وہی حالت تمہاری ہو سکتی ہے، وہی انجام تمہارا ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سوچیں آج بھی صحیح حالت میں ہی موجود ہے، وہ آ تو چکے ہیں اللہ کے رسول، پیغام اسی طرح موجود ہے۔ اور پھر وَإِن تُكَذِّبُوا، اگر تم جھٹلاؤ تو پھر یاد کر لو، سوچ لو اس سے پہلے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اگر تم جھٹلاتے ہو تو جو پہلے قومیں جھٹلا چکی وہی انجام ہو سکتا ہے۔ پچھلے قوموں کے سارے واقعات کی یاد دہانی ہو جاتی ہے کہ کیا انجام ہوتا ہے رسولوں کو جھٹلانے کا، رسولوں کی بات نہ ماننے کا، اللہ کے نیک بندوں کی کیسی مدد ہوتی رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے قوم کے لوگ بھی قوم نوح، عاد اور سمود کے واقعات خوب جانتے ہوں گے، جو ان سے پہلے قومیں آئی تھیں، کھنڈرات موجود ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، پتہ ہوگا۔ کفار قریش اور بہت سی قوموں کو جانتے تھے، ان کے بعد بھی جو قومیں آئیں، قوم شعیب، قوم لوط، اور ان سب کے آثار وہ دیکھتے تھے، ان سے گزرتے تھے ان پر سے۔ اور آج کا انسان تو اس سے بھی زیادہ قوموں کی تاریخ جانتا ہے، کیا کچھ انسانوں کے ساتھ ہوتا رہا، جھٹلانے والوں کا جو سرکشی دنیا میں کر رہے ہیں ان کے کیا انجام ہوئے، وہ سب کو پتہ ہے۔ لیکن انسانوں کی بدنصیبی کہ کبھی تاریخ سے سبق نہیں لیتے، وہ تو سبق نہیں لیتے، لیکن اللہ کے رسول کا کیا کام ہے وہ بتایا جاتا۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔ اب یہ بات کہنے میں بھی ایک طرح کی تنبیہ ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول تو پیغام پہنچا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے پہنچایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پہنچا رہے ہیں، وہ تو انہوں نے تو پہنچا دیا، اب ان کا کام تو پہنچانا ہی تھا۔ بلاغ کے معنی ہوتے پوری طرح پہنچا دینا، اور پھر یہاں اس کے ساتھ مبین بھی آ رہا ہے۔ مبین کیا تو بات کھول کھول کر ایسے سمجھا دینا کہ حقیقت روشن ہو کر سامنے آ جائے۔ اور جب رسول نے یہ ذمہ داری ادا کر دی، اب تمہاری ذمہ داری ہے، ماننا یا نہ ماننا تمہارا کام ہے، نہیں مانو گے تو پھر انجام دیکھ لو گے، جیسے صاف صاف کہہ دیا جا رہا ہو۔ اگلی جو آیات آ رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات سمجھائی جا رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ابھی ختم نہیں ہوا، لیکن ابھی تک جو بات ابراہیم علیہ السلام نے کی اپنی قوم سے، انہی کی بات سے پھر کچھ اور باتیں سمجھائی جا رہی ہیں۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سارے انسانوں سے خطاب ہو رہا ہے۔ آیت 19 دیکھیں، اولم یرو، کیا اور نہیں، سوال جو کیا جاتا ہے ہم سمجھتے رہے ہیں، سوال جواب لینے کے لیے نہیں ہوتا نا، اس طرح کی جو بات آئے سمجھانے کے لیے ہوتا، چونکانے کے لیے، دیکھتے نہیں ہو تو یہ کام جیسے ہونا ہی چاہیے تھا یہ نہیں ہو رہا ہے، جیسے یہ کہا جا رہا ہو نا، کیا نہیں، وہ لم، اور جب نہیں کہے تو اور بھی زیادہ اس میں زور آ جاتا ہے۔ اور کیا نہیں، یرو، دیکھا انہوں نے، کیفا، کیسے، کس طرح،
یبدیو پیدا کرتا ہے، ابتدا کرتا ہے، یبدی اللہ اللہ تعالیٰ، اور ثم یعیدہ پھر اسے دوبارہ پیدا کرتا ہے، بار بار پیدا کرتا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہا جا رہا ہے۔ اب یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں ہے کہ اللہ پر یہ کام آسان ہے؟ کس طرح ہر زمانے کے انسان رسولوں کو جھٹلانے والے جب رسول دعوت دے رہے ہوں سب سے زیادہ اس پر ہی شور مچاتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ کفار مکہ کا بھی یہی تھا، بار بار کہتے یہ ہڈیاں جب مٹی میں رل مل جائیں گی پھر کیا وہ اٹھائی جائیں گی، پھر وہ دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو تو صحیح پہلے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اس سے پہلے اصل میں پیچھے آیت 17 میں ابراہیم علیہ السلام کا جو قول تھا اسی سے آگے بات چل رہی ہے۔ پیچھے انہوں نے فرمایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ وہ دیکھو وہ کس طرح سے جھٹلاتے رہے ہیں۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ وَعْبُدُوهُ، اور اس کی عبادت کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ، اور شکر کرو اس کا، إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ کی طرف لوٹائے جانے کی بات تھی، تو اس سے اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم جس پر حیران ہوتے ہو کہ دوبارہ کیسے پلٹائے جاؤ گے، کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا، کس طرح وہ تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، وہ دیکھو تم کیفا، کہ کس طرح اس نے ابتدا کی۔ بدا کا لفظ یاد ہوگا کہ جب کوئی چیز نہیں ہو اس سے پیدا کرنا، بالکل ابتدا کرنا جس طرح کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا سوچیں جو کوئی بھی کچھ تخلیق کرتا ہے، ہم موجد تو کہتے ہیں جیسے کوئی کسی نے ایجاد کی ہو کوئی چیز، حالانکہ کوئی بھی بڑی سے بڑی ایجاد ہو یا کچھ ہو وہ سب کیا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق سے انسان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے ایک نام المبدیع ہے، ابتدا کرنے والا، اوریجنیٹر، اوریجن وہی کرنے والا ہے، اور اسی نے تخلیق کی ابتدا کی جب کچھ نہیں تھا۔ اس زبردست کائنات کے اندر، کائنات اور اس کے اندر کی ہر شے کی تخلیق اس نے کس طرح کی، جیسے فرام نتھنگ، جب کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں بانجھ بیوی سے اولاد کی جب انہیں خوشخبری دی جاتی تو حیران ہوتے ہیں، تو جواب کیا دیا جاتا وہاں پہ سورہ مریم میں یاد ہوگا، قال ربک، فرشتہ جیسے نے جواب دے رہا ہے، اس نے کہا ربک، تیرا رب ہوا علیہ ہین، وہ تو بالکل معمولی بات ہے اللہ کے لیے، ہین ذرا سی بات ہے، کچھ اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ وقد خلقتک من قبل، اور اس سے پہلے وہ تمہیں پیدا کر چکا ہے، ولم تک شیئا، جب تو کچھ بھی نہیں تھا، کوئی شے نہیں تھا، کوئی چیز ہی نہیں تھا، جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اب بڑھاپے میں اولاد دینا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ بالکل وہی بات یہاں سمجھائی جا رہی کہ ذرا دیکھو، آنکھیں کھولو، غور کرو کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی ہے کائنات کی، کیا کچھ اس نے پیدا کیا ہے، پھر اس کے لیے کیا مشکل ہو سکتا ہے۔ اب یہاں جس طرح اولم یرو کہا گیا، جیسے ہونا ہی چاہیے تھا، انسان کو آنکھیں کھول کے دیکھنا ہی چاہیے تھا، اور دیکھتا ہے۔ ویسے تو دیکھنے کا ویسے مفہوم عربی میں بھی جس طرح ہم سمجھتے آ رہے ہیں اردو ہی کی طرح ہے، ایک تو آنکھوں سے دیکھنا، جیسے ہم دیکھتے ہیں کسی کوئی چیز کو ہم پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ایک ہوتا نا دیکھنا، کیا تم نے دیکھا، جیسے ہم جب کسی کو کہہ رہے ہوں تو تم نے غور کیا، تم نے سمجھا، اس سے ہم نتیجہ نکالا، یہ سب معنی آتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح یہاں بھی ہے، انسان دیکھتے سارے ہیں لیکن جو اصل جس طرح دیکھنا چاہیے، شعور کی آنکھوں سے سمجھنا چاہیے، اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے، وہ نہیں کرتے۔ اس طرح توجہ دلائی جا رہی ہے کہ کیا وہ دیکھتے نہیں۔ اور آج کے دور میں، سائنس اور معلومات کے دور میں، تو یہ دیکھنا ایک تو آسان بھی ہے اور ہی معنی رکھتا ہے۔ کس طرح گھر بیٹھے بیٹھے کیا کچھ انسان دیکھ سکتا ہے، ایک بچے کی پیدائش کے مرحلہ ماں کے پیٹ میں کس طرح ہوتا ہے، ایک بیج سے کس طرح سے تناور درخت بنتا ہے، وہ زمین کے اندر بیج میں کیا تبدیلی آ رہی ہے، کس طرح سے اس سے پھل پیدا ہوتے ہیں، یہ کیا کیا نہیں، یہ ذرا سی مثال ہے، ورنہ اللہ کی تخلیق پر تو کیا کچھ انسان غور کر سکتا ہے، اور غور کرے تو کس طرح اسے صاف نظر بھی آ جائے۔ کائنات کے ایک ذرا سے حصے میں، اس کرۂ زمین پر اللہ کی تخلیق کے اتنے نمونے ہیں کہ انسان کو اس کو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتا، پتہ بھی نہیں کہ کیا کچھ اس نے تخلیق کیا ہوا ہے، اور وہ کیسا المبتدی ہے، کیسا الخالق الباری المصور ہے، اس کا جیسے اندازہ کرنا بھی مشکل ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ ثم یعیدہ، پھر وہ اس کا اعادہ بھی کرتا ہے، المعید بھی ہے، اللہ کا نام المعید بھی ہے، اسماء الحسنہ میں سے ایک نام
دوبارہ تخلیق کرنے والا، اعادہ کرنے والا، دوبارہ بنانے والا، اور اس کے تو نمونے دن اور رات دنیا میں انسان دیکھتا ہی ہے، سارے پتے گر جائیں اور پھر وہ دوبارہ سے آ جائے، دوبارہ اسی طرح پیدا ہو جائے۔ ہمارے ہی جسم کے سیل خلیے جو ہیں کس طرح بڑھتے بھی رہتے ہیں اور کس طرح بنتے بھی رہتے ہیں۔ اس رب قدیر اور علیم کے لیے کیا مشکل ہے کہ تمہیں مٹی میں مل جانے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کر دے۔ اسی مٹی کے اجزاء سے تو اس نے پہلی بار پیدا کیا تھا، تو پھر وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچو، جیسے کہا جاتا وہ تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر۔ آج جس طرح مٹی کے ڈھیر کو زندگی اس نے عطا کر دی، وہ کل بھی کر سکتا ہے، بلکہ انسان کے اپنے بکھرے ہوئے اجزاء کو جمع کرنا بھی اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ انسان اس پہ بھی حیران ہوتے ہیں، راکھ بنا کے اڑا دی گئی ہو، مچھلیوں کے پیٹ میں، کیڑوں کے پیٹ میں چلا گیا اس کا ایک ایک حصہ، اور وہ کس طرح سے جمع ہوگا، کیسے وہ ہوگا؟ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ذرا سوچئے، آج انسانوں کے سارے ڈیٹا جمع کر کے رکھ سکتے ہیں ایک سیکنڈ میں۔ انسان کی کیا عقل اور کیا سمجھ اور کیا اس کی صلاحیتیں، اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت عطا کر کے دکھا دی، ہمارے لیے نمونہ بتا دیا، ایک بڑی آیا اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ ایک سیکنڈ میں لاکھوں کروڑوں انسانوں میں سے ایک انسان کی معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔ انسان جب کر سکتا ہے تو اس کائنات کے بنانے والے کے لیے کیا مشکل ہے؟ نہ صرف پیدا کرنا، بلکہ اس دن ایک ایک عمل بھی انسان کو دکھا دیا جائے گا، اور پھر اس کے مطابق جزا و سزا دے دینا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ، ان ذالک علی اللہ یسیر، سب کچھ اللہ کے لیے بالکل آسان ہے، بہت ہی آسان ہے اللہ کے لیے۔ اور پھر آگے اور توجہ دلائی جا رہی اور ترغیب دلائی جا رہی ہے دیکھنے پر ہی، جیسے پہلے کیفا دیکھتے نہیں ہو، کہا گیا تھا نا کہ کس طرح اللہ نے پیدا کیا، اور کہا جاتا قل کہہ دو، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں، کہو، لوگوں کو کہو، انہیں بتاؤ، انہیں ترغیب دو، کس چیز کی؟ سیرو فی الارض، سیر کرنا اردو میں جیسا ہوتا ہے چلنا پھرنا، ذرا اس سے اور تھوڑے سے مختلف معنی ہوتے کہ سیر ہم تو بالکل ہی بے مقصد چلنے کو اکثر کہتے ہیں، سیرو چلنے کے معنی ہے کہ سیرو چلو پھرو، فی الارض زمین میں، فانظرو اور پھر دیکھو، نظر ڈالو۔ یہ نظرہ بھی یہاں پہ اسی طرح جس طرح رعا کے معنی ہے، دیکھنا بھی، آنکھوں سے ویسے دیکھنا بھی، اور اس سے نتیجہ نکالنا، سمجھنا، غور کرنا، اسی طرح فانظرو بھی ہے کہ دیکھو، کیفا کس طرح، اب یہاں دیکھو، غور کرو کہ کس طرح بدأ الخلق پیدا کیا اللہ نے، ابتدا کی اللہ نے خلق کی، ثم اللہ پھر اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، نشأت پیدا کرنا، ینشئ پیدا کرے گا، نشأۃ الآخرہ زندگی دوسری دفعہ بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، وہ پوری طرح اس پہ قدرت رکھتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اس کے لیے وہ کام بالکل آسان ہے، وہ یہ کرنے ہی والا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اور اب یہاں پہ سوچنے کی بات ہے، جیسے ہمیں کہا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ہدایت کی گئی کس چیز کی؟ سیرو فی الارض، زمین پر چلنا، زمین پہ چلنے کا حکم دیا جا رہا ہے، چلو پھرو، ویکیشن پہ جاؤ، سفر کرو، لیکن آنکھیں بند کر کے صرف تفریح کی غرض سے نہ جاؤ، ایسا نہ ہو اپنے غفلتوں میں پڑے ہوئے ہو، غفلت کی پٹیاں آنکھوں پہ بندھی ہو، اس طرح نہیں، بلکہ فانظروا، دیکھو، جو حقیقت پچھلی آیت میں بتائی گئی تھی اس کے تماشے دیکھو، اس کو دیکھو کس طرح اللہ نے ابتدا کی، خلق کی، اس پہ غور کرو، اس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ فانظروا کے حکم پر ویسا عمل کرنا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہمیں کرنا ہے۔ کیف بدأ الخلق، کہ کس طرح خلقت کو اس نے پیدا کیا، وہ دیکھو، باہر نکلنے، دیکھنے اور اللہ کے تخلیق پر غور کر کے اپنے رب کی قدرتوں کو پہچاننے، اپنے رب کو جاننے کی اپنی اہمیت ہے۔ فزیکلی نکلنا خود بھی بہت کچھ انسان کے کس طرح سمجھ کو بھی بڑھاتا ہے، انسان کے علم میں اضافہ کرتا ہے، جو بہت کچھ اس کو شعور آ سکتا ہے اس کے ذریعے سے۔ نکلنے کی بھی اتنی اہمیت ہے کہ نکلے انسان سفر پر بھی صحیح مقصد سے، اچھے مقصد سے نکلے، جس کے لیے یہاں کہا جا رہا ہے نکلو، اس کے لیے انسان نکلے، اپنے رب کو پہچاننے کے لیے۔
یہ حکم تو دیا گیا تھا قرآن پڑھنے والوں کو، ہم سب کو حکم دیا گیا تھا، اس پہ مسلمانوں نے کتنا عمل کیا، لیکن غیر مسلموں نے اس سے بھی زیادہ عمل کیا۔ ہمارے لیے کیسی کیسی ڈاکومنٹریز بنائی ہوئی ہیں مختلف اقوام کے بارے میں، مختلف جانوروں کے بارے میں، پودوں کے بارے میں، اسپیس کے بارے میں، کیا کچھ انہوں نے اس پہ عمل کیا ہوا ہے۔ فانظروا جس طرح کہا گیا تھا، انہوں نے دیکھا، غور سے دیکھا، اس سے نتیجے نکالے، کس کس طرح سے ہمیں بھی دکھا دی، ہمارے لیے بنا کر رکھی ہوئی ہے تیار، ہم گھر بیٹھے سیر و تفریح وہ کر سکتے ہیں، اللہ کے خلق کو ہم جان سکتے ہیں اپنے گھر بیٹھے، مختلف اقوام کے بارے میں، مختلف اللہ تعالیٰ کی اور مخلوقات کے بارے میں سبھی کچھ جان سکتے ہیں۔ لیکن ان سب میں انہوں نے وہ کام تو پتہ نہیں کتنا کیا جو دل کی آنکھ سے دیکھنا تھا، اس کے ذریعے اپنے رب کو پہچاننا تھا، اپنے رب کی قدرت کو پہچاننا تھا، وہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ دل کی آنکھیں کھول کر اس طرح سے دیکھیں جیسا کہ دیکھنا چاہیے، تو یہ یقین کیسا پختہ ہو جائے جو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر وہ اللہ پیدا کرے گا زندگی بعد کی۔ اللہ تعالیٰ تو پھر کس طرح، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس میں کیا شک کی گنجائش ہے؟ اس کی قدرت تو جو ابھی تخلیق ہے، جو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، زمین کے اس پوری کائنات کے اس چھوٹے سے حصے میں جو تخلیق ہم دیکھ رہے ہیں، اسی سے اللہ کی قدرت پہ کیسا یقین آ سکتا ہے؟ اس کے بعد کس شک کی گنجائش ہے کہ دوبارہ اٹھایا نہ جائے یا دوبارہ حساب نہ لے سکے اللہ تعالیٰ؟ ایک ایک بندے کے ایک ایک عمل کے بارے میں وہ کیسے نہیں جان سکتا؟ وہ سب کچھ جاننے والا ہے، وہ ساری قدرتیں رکھنے والا ہے، وہ بتایا گیا۔ اور پھر کہا جاتا اب یہ نشأۃ الآخرہ تو ہونی ہے، دوبارہ اٹھایا تو جانا ہے، اور اس پھر کیا ہے، اس کے بعد انجام ہونا کیا ہے؟ یعذب من یشاء، عذاب دے گا جس کو چاہے، ویرحم من یشاء، اور رحم کرتا ہے جس پر چاہے، وإلیہ تقلبون، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ قلب کے معنی یاد ہوں گے، الٹنے پلٹنے کے ہوتے ہیں، اسی سے دل کو کہا جاتا ہے، دل بھی کیسے ہر وقت حرکت کرتا رہتا ہے۔ وإلیہ تقلبون، اور تم لوٹائے جاؤ گے، اللہ کی طرف پلٹائے جانے والے ہو، پھیرے جانے والے ہو۔ بار بار یاد دلائی جاتی ہے آخرت کی، اسی کی طرف پلٹنا ہے، اور یہاں تقلبون کہ تم لوٹائے جاؤ گے، اسی کی طرف پلٹنے والے ہو۔ پیچھے جو اس قدر کائنات کو، اللہ کے خلق کو دیکھنے کی دعوت دی تھی، اس سارے غور و فکر کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ خلق کی ابتدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور انتہا بھی اسی کی طرف ہوتی ہے، انجام بھی اسی کی طرف پلٹنا ہے، وہ سمجھ میں آتا ہے۔ اچھا، پچھلی آیت جو ہم پڑھے تھے، یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، عذاب دے گا جس کو چاہے اور رحم کرتا ہے جس پر چاہے۔ یہ بھی سمجھنے کی بات، ضرور یاد رکھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چاہنا کوئی ایسا رینڈم چاہنا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا چاہنا اس کی جو مشیت ہے، وہ اس کے علم، اس کی حکمت کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اس کے علم کی بنا پر، اپنی حکمت کی بنا پر وہ فیصلے کرنے والا ہے، تو وہ اس طرح سے فیصلہ کرتا ہے کہ کون عذاب کا مستحق ہے اور کون رحم کا مستحق ہے۔ اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ عذاب اور ثواب کا معاملہ کلی طور پہ اسی کے اختیار میں ہے، وہی جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے کس کے ساتھ کیا کرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جب باہر نکلیں دیکھیں تو یہ بھی نظر آئے گا کہ مختلف قوموں کے ساتھ کیا معاملے رہے۔ اپنے وقت کی انتہائی طاقتور قومیں عذاب کا شکار ہوئی ہوئیں، اور کیسے مظلوم انسانوں پر اللہ کی رحمتیں بھی ہو گئی، اور اسی طرح سے پھر آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے سارا معاملہ، کس پر عذاب ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کس پر رحم فرمانے والا ہے۔ اور پھر آگے تنبیہ اور بھی سخت ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے ان بندوں سے مخاطب ہے جو سمجھ رہے تھے کہ وہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ کہا جاتا، دیکھیں اگلی آیت، وما انتم، اور نہیں تم، بے معجزین، بے معجزین عاجز کرنے کا لفظ اردو میں بھی ہم سمجھتے ہیں، بے معجزین تم عاجز کرنے والے، فی الارض یعنی کچھ مجبور نہیں کر سکتے، فی الارض زمین میں، ولا اور نہیں، فی السماء آسمان میں، وما لکم اور نہیں تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من ولی ولا نصیر کوئی ولی، کوئی دوست، ولا نصیر اور کوئی مدد کرنے والا،
ولی کہیں تو دوست، کام آنے والا، وقت پہ کام آنے والا، جس کی طرف انسان پلٹتا ہے کسی اپنی مشکل کے وقت میں اپنی ضرورت کے لیے، وہ کوئی اور ولی ہو نہیں سکتا اللہ کے مقابلے میں، وہ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں جیسے سخت تنبیہ، اللہ تعالیٰ براہ راست ان سے مخاطب ہے، اللہ کو تم عاجز کرنے والے نہیں ہو، وما انتم بمعجزین۔ انسان جیسے دنیا میں کس طرح ہوتا ہے کہ بہت سی طاقتوں پہ بھروسہ کر سکتا ہے، کرتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں انسان کس طرح سے اپنی حکومت پر، اپنی فوج، اپنی ٹیکنالوجی پر، اور سمجھتا ہے کہ عقل اپنی چالاکیوں سے وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں بار بار یہ بات کہی جاتی، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کوئی ہو نہیں سکتا اللہ کے سوا ولی اور نصیر۔ دون اللہ جب کہا جاتا ہے اللہ کے سوا، اس کا ہم ترجمہ تو کرتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہوتی کہ اللہ کے مقابلے میں، جیسے اللہ کی نافرمانی میں اللہ کے سوا کسی کی ولایت اور دوستی اور مدد کام نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کچھ کرنا چاہے بندے کے ساتھ، پوری دنیا مل کر بھی اس کی مخالفت کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دینا چاہے، کسی کو بچانا چاہے، پوری دنیا مل کر اس کو روک نہیں سکتی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان اسے کر لیں۔ تو یہ جو کہا جاتا وما لکم من دون اللہ کی کئی دفعہ بالکل یہی آیت قرآن میں آتی ہے، یاد رکھنے کی ہے، کسی اور پہ انسان بھروسہ نہیں کر سکتا۔ دنیاوی معاملوں میں انسان دوسرے انسانوں پہ کتنے ڈیپینڈ بھی کرتے ہیں، اور انہی کی خاطر گناہ بھی کرتے ہیں، انہی کے ساتھ مل کر رہنے کے لیے غلط راستے پر بھی چلے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے بار بار یاد دلایا جاتا کہ وہ کوئی کام نہیں آنے والے۔ اگر دوسروں کی دوستی کے لیے، دوسروں کی مدد پہ بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کی، اس کی معصیت کی، اپنے دین میں کمپرومائز کیا، تو کوئی مدد نہیں مل سکتی، کہیں سے کوئی اور مدد نہیں ملے گی، کوئی کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تب تو چاہے کفار کو بھی ولی بنا دے، کافروں کے ذریعے سے بھی اپنے بندوں کی مدد کر دے، دوسری اور مخلوق کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو مدد کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی اور مدد مل نہیں سکتی، جیسے کہا جا رہا ہو۔ ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی اس آیت کو پڑھیں تو کہ وما انتم بمعجزین فی الارض، جب کہا جا رہا ہو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اس وقت کے بھی جو مکے کے سرداران مخالفت کر رہے تھے، بڑے بڑے اسلاموفوب ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی مخالفتیں کر رہے ہیں، کیا سازشیں کر رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ اسلام کا خاتمہ کر دیں گے، مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کیا کچھ نہیں انہوں نے کر دیا، کیسے ظلم و ستم بھی ڈھا دیے، سازشیں کی، کیا کچھ کیا، وہ سب کچھ وہ کرتے رہے۔ اور ایک وقت ہوتا ہے جب وہ کر سکتے ہیں، کتنا عرصہ ظلم توڑتے رہے، جن پہ بہت زیادہ ظلم توڑے گئے، 3-4 صحابہ کے نام ہم بہت زیادہ جانتے ہیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ بہت سارے صحابہ نے ظلم سہے۔ 70 لوگ ایسے ہی نکل کے حبشہ نہیں چلے گئے تھے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، وہ سب ظلم سہ رہے تھے، ان کے لیے اسلام پر قائم رہنا ہی مشکل ہو رہا تھا مکے میں۔ اور اس وقت تو وہ سرداران کیسے سمجھ رہے ہوں کہ جو چاہے ہم کر سکتے ہیں، عاجز کر کے رکھ سکتے ہیں ان کمزور لوگوں کو، ان کی طاقت ہی کیا ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہوں۔ آج کی دنیا میں بھی اسی طرح ہے، کچھ لوگ کمزور نظر آ رہے ہوں، ان کو تو مٹا کے رکھ دیں گے، کہہ کے شیر بنے ہوئے ہوں چاہے دوسرے لوگ، لیکن اصل بات کیا ہے، وہ اللہ کو نہیں عاجز کر رہے، جتنا اللہ کا اذن ہے بس اتنا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی جب تک مشیت ہے، جب تک ہی وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے، کہ اللہ تعالیٰ کس کو کیا مقام دینا چاہتا ہے، آزمائشوں سے گزار کر وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی اللہ کو عاجز کر رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مہلت ہے صرف ان کے لیے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تھوڑی سی چھوٹ ہے بس ان کے لیے، وہ کہا جاتا۔ اور ان کا تو کیا حال ہے، والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے، یعنی کافروں میں شامل ہوں، انکار کرنے والوں میں شامل ہوں، یا عملاً کفر کرنے والے ہوں، چاہے زبان سے کلمہ پڑھتے بھی ہوں، لیکن اگر کفر کر رہے ہوں بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، آیات کہیں تو اصل تو قرآن کی آیات ہیں، اور پھر جو نشانیاں جو نظر آتی ہیں وہ سب بھی، کہ اللہ کی آیات ہی کو ماننے کا انکار کر رہے ہوں، قرآن کو نہیں مانتے ہوں، قرآن پہ نہیں چلتے ہوں، اللہ کی نشانیوں سے انکار کرتے ہوں، اللہ کا انکار کرتے ہوں اصل، وَلِقَائِهِ، اور اس کی ملاقات سے۔ آخرت کا ایمان، آخرت کا یقین کس طرح بالکل ساتھ ساتھ چلتا نا، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، اور پھر اصل آخرت پر ایمان، کہ اس کو اگر انسان بھولا رہے، اسی سے غفلت تو ساری برائیوں میں انسان کو مبتلا کرتی ہے۔ اگر اس کو بھولا ہوا ہے انسان، اللہ کی ملاقات کو بھولا ہوا ہے،
اس کی تیاری نہیں کرتا، اس سے ڈر کر اپنے آپ کو روکتا نہیں ہے، اس آخرت کے فکر میں اپنا تقوی اختیار نہیں کرتا ہے، ایسے لوگوں کا کیا انجام ہے، وہ اصل میں کیا ہو رہا ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ اولئک وہی لوگ ہیں، یئیسو مایوس ہے، من رحمتی میری رحمت سے، واولئک اور وہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے عذاب علیم، عذاب ہے دردناک، ان کے لیے عذاب ہے۔ یئیسو یاس مایوس ہونا، عربی میں ویسے کئی الفاظ ہیں مایوسی کے لیے۔ یاس کہیں تو جیسے اب اصل مایوس کو ہم اردو میں سمجھتے ہیں اسی طرح کہ اب آئندہ کام نہیں بن سکتا، اب کچھ نہیں ہوگا، اصل مایوسی ہے کہ وہ اس سے بالکل مایوس ہے، اب آگے کوئی امید نہیں رہی۔ کہ اب یہ ہوتا نا کہ ایک وقت پریشانی میں، لیکن ابھی انسان سوچتا ہے کہ ہاں پھر حالات درست ہو جائیں گے، اللہ کی رحمتوں کو ہم پالیں گے۔ لیکن وہ لوگ جو اتنی صاف صاف کھلی آیات جنہیں دکھائی جا رہی ہوں، سنائی جا رہی ہوں، کھول کر صاف صاف جنہیں بتا دیا گیا ہو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور وہ ماننے کو تیار ہی نہ ہو، اس سے ملاقات کی تیاری کرنے کے بجائے ایسی زندگی گزار رہے ہوں جیسے کبھی اللہ کے پاس حاضر ہی نہیں ہونا ہے، ان کے لیے یہاں پہ جیسے فرمایا جا رہا ہے کہ اولئک یئیسوا من رحمتی، وہ بالکل مایوس ہے میری رحمت سے۔ مکے کے اور آج کے بھی حالات کے لحاظ سے دیکھیں، جو لوگ اللہ کے کمزور ان بندوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہوں، بالکل اس طرح جیسے خود تو کبھی جرائم کے لیے پکڑے نہیں جائیں گے، لیکن اصل میں حقیقت کیا ہے؟ جس طرح کہا جا رہا ہے اولئک یئیسو جب کہیں تو جیسے ماضی کے صیغے میں پاسٹ کی بات ہو رہی ہو، حالانکہ وہ پیش آنا ہے نا، جو آخرت کا انجام تو آخرت میں ہونے والا ہے، لیکن یہاں پہ کہا جاتا وہ مایوس ہیں، حالانکہ ویسے دیکھنے میں ہمیں نہیں لگتا کہ وہ کوئی مایوس ہے، لیکن ایک تو یہ بات ہوتی کہ ایک بات جو مستقبل میں ہونے والی ہے اسے ماضی کے صیغے میں کہا جائے، پاسٹ کے صیغے میں بات کی جائے، تو اس کا مطلب یہ کہ اتنی یقینی ہے وہ بات کہ گویا وہ ہو ہی چکی ہو۔ اس بات کو اس مثال سے سمجھیں، جیسے سوچیں کسی بڑے عہدے پر فائز کوئی شخص ہے، اس کی کمپنی نے اسے فائر کرنے کا فیصلہ کر لیا، اپنے بورڈ میں بیٹھ کر فیصلہ ہو گیا کہ اسے فائر ہونا ہے۔ اب اس شخص کو خواہ کچھ مہینوں تک اس فیصلے کی کوئی اطلاع ہی نہ ملے، وہ تو اپنے عہدے پر کام کر رہا ہے، لیکن اصل میں تو کیا ہے، اس سے وہ عہدہ چھن چکا ہے، کہ اصل تو وہ سارا اسٹیٹس اس کا ختم ہو چکا، فائر اصل میں تو ہو ہی چکا۔ بالکل اسی طرح اللہ کے پاس تو فیصلہ ہو چکا ہے کہ کیا ہونا ہے۔ اصل تو ویسے جیسے شیطان کا بھی نام ہے نا ابلیس، بہت ہی زیادہ انتہا کی مایوسی کے معنی ہوتے نا بلاسا کے، تو ابلیس وہ تو بالکل مایوس ہے نا، کیونکہ آخرت سے مایوس ہے، پتہ ہی ہے جہنم میں جانا ہے، تو اب کیا کر رہا ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، دوسروں کو بھی جہنم میں لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بالکل وہی حال اس شیطان کے چیلوں کا بھی ہے، وہ خود تو کچھ آخرت کے بارے میں نہ سوچتے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ مانتے ہیں، اس سے تو بالکل مایوس ہے، کوئی انہیں امید ہی نہیں ہے۔ ایک اللہ کے نیک بندہ تو کیسی جنت کی امیدیں رکھتا ہے، یہاں کی کتنی مشکلات اس کے لیے اس آخرت کی فکر سے آسان ہو جاتی ہیں، وہ سب تو اس کے پاس ہے ہی نہیں، وہ تو بالکل مایوس ہے، بلکہ یئیسوا من رحمتی میری رحمت سے مایوس ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اتنا رحیم اور کریم ہے، جس نے رحمت ہی پر دنیا بنائی ہے، اس سے وہ بالکل وہ مایوس ہے، انہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ ان کا جیسے حال بتایا جا رہا ہے، اصل حال بتایا جا رہا ہے، جس سے وہ خود بھی چاہے واقف نہ ہو، اور یہ کہ وہ اولئک لہم عذاب علیم، اور دردناک عذاب ان کے لیے ہے، وہاں ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ یہاں پہ ہم نے سمجھا تھا کہ بیچ میں بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھائی جا رہی تھی، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو اپنی قوم سے چل رہی تھی، اور ان کی گفتگو سے ہی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ باتیں ہمیں سمجھائی گئیں، کفار مکہ کو سمجھائی جا رہی تھیں، اور آگے پھر اب ابراہیم علیہ السلام کا واقعے کی طرف بات پلٹ رہی ہے۔ وہ سین دکھایا جاتا جو ہزاروں سال پہلے کے عراق کی ایک بستی ار میں ہو رہا تھا، ار نام اس کا آتا ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے ہجرت سے پہلے جہاں تھے، تو وہاں پہ کیا ہو رہا تھا دیکھیں، آیت 24 سورہ عنکبوت ہم پڑھ رہے ہیں۔ فما کانا پس نہیں، کانا تھا جواب قومی جواب اس کی قوم کا، الا مگر یہ کہ قالوا قتلوہ کہا انہوں نے قتل کر دو اس کو، او یا حرقوہ حرق جلانا تو جلا ڈالو اس کو،
فَأَنْجَاهُ پھر نجات دی اس کو، فَأَنْجَاهُ اللَّهُ پھر نجات دی اس کو اللہ نے، من النار نار سے، آگ سے، ان بے شک فی ذالک اس میں، لآیات لقوم یؤمنون، لام زبر جو ہے لام ایمفیسس کا، تاکید کا، آیات نشانیاں ہیں، کس ذالکہ کا اشارہ کس طرف ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کی طرف، اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے، ایمان لانے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی اتنی جو مخلصانہ گفتگو چل رہی تھی، نصیحتوں دلائل کے ذریعے سے وہ جو بات سمجھا رہے تھے، اس سب کا جواب کیا تھا ان کے قوم کے پاس کہ بس اس کو تو قتل کر دو، نہ صرف قتل کر دو بلکہ پوری طرح حرقوہ اس کو جلا دو، اس کو جلا ڈالو کہا جاتا۔ اب یہاں تو بس ان کی یہی بات آتی کہ انہیں قتل کرو، جلا دو۔ اور بھی جیسے قرآن کی آیات میں اسی واقعے کے بارے میں جو آیات آتی ہیں، سورہ انبیاء کی آیت 68 میں آتا ہے، وہاں پہ ہے قالو کہا انہوں نے، حرقوہ جلا دو اس کو، وانصروا آلہتکم وان کنتم فاعلین انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی، ان کے آلہہ کو، ان کے خداؤں کو ان کی حمایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وان کنتم فاعلین اگر تم کچھ کرنے والے ہو، مذہب کے نام پہ بھڑکایا جاتا ہے ہمیشہ، حالانکہ یہ بات کہنے والے اصل کون ہوتے ہیں؟ وہ جو معیشت پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں، جو ان بتوں کے ذریعے سے کچھ کما رہے ہیں، لیکن عوام کو بھڑکاتے ہیں کس بات پہ کہ وہ تمہاری مدد کی ضرورت ہے، تمہارے آلہہ کو ان کی مدد کے لیے آگے بڑھو، بس یہ بات کرنے والے کو، یہ سچی بات کہنے والے کو ہی بس جلا ڈالو، وہ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے سورہ صافات میں تھوڑی اور اس کی تفصیل آتی 97 آیت میں، قالوا بنوا لہ بنیانا انہوں نے کہا، ابنو لہو بناؤ اس کے، تیار کرو، لہو بنیانا ایک جیسے عمارت بناؤ، بنیانا کہنا یہاں پہ الاؤ کے لیے آ رہا ہے کہ کیا چیز انہوں نے بنائی، پورا آنکھ بھڑکانے کے لیے وہ بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ فَأَلْقُوهُ بس اس کو ڈال دو، فی الجحیم جیسے دہکتی ہوئی آگ میں، جحیم آگ کے ڈھیر میں، دہکتی ہوئی آگ میں اس کو پھینک دو۔ پورے اخلاص سے اپنی قوم کو آگ سے بچانے کی جو انسان کوشش کر رہا ہو، اس کے ساتھ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ انہیں جلا ڈالیں، انہیں وہ کر دیں۔ اب یہ پوری قوم مل کر تو یہ کاروائی کر رہی ہے، آگ کا الاؤ تیار کر کے، پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال بھی دیا گیا، لیکن ہوتا کیا ہے، کہا جاتا جیسے سورہ صافات میں ہے، اسی آیت کے بعد آیت 98، فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ انہوں نے اس کے خلاف ایک کاروائی کرنی چاہی مگر ہم نے انہی کو نیچا کر دیا، اسفل بنا دیا، انہی کو ناکام کر دیا، ان کی کاروائی پوری نہیں ہوئی، وہ جلا سکے ہی نہیں، یہ کہا جاتا۔ اس آیت میں تو بس یہ ہے، یا سورہ عنکبوت کی جو پڑھنا ہے اس میں بھی یہی ہے کہ بچا دیا ہم نے اس کو، اور سورہ صافات میں بھی یہ کہ ہم نے اس کے مخالفین کو نیچا کر دیا۔ لیکن اور تو تفصیل سورہ انبیاء میں اس کی آتی ہے، قلنا کہا ہم نے، یا نارو کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم آیت 69، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر۔ اللہ کے بندے کے خلاف، اللہ کے حنیف بندے کے خلاف ظالموں نے کیا کچھ کرنا چاہا، لیکن کیسی معجزے کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ آگ جس کا کام جلانا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ہے، اللہ کی مشیت سے آگ جلانے والی ہے، اس کو ٹھنڈا کر دینا، اس آگ سے وہ کام نہ لینا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ وہ آگ ٹھنڈی کر دی گئی ان کے لیے، اتنا بڑا معجزہ انہیں دکھا دیا گیا، ان کی قوم کو بھی کتنا بڑا معجزہ، دلائل کے ساتھ جو بات ابراہیم علیہ السلام سمجھا رہے تھے وہ بھی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا معجزہ خود اپنی آنکھوں سے وہ دیکھتے بھی ہیں، اور ہمارے لیے بھی وہ معجزہ آج تک بھی اللہ کی کتابوں میں موجود ہے، وہ سب کو جانتے ہیں۔ اور اس سب میں کیا ہے، ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، لیکن آیات تو ہیں، اس میں نشانیاں تو بہت ہیں، فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ جو ایمان لانے والے ہوں۔ اب آیات کیا ہے؟ سب سے بڑی آیت تو وہی توحید کا حق ہونا، شرک کا باطل ہونا کیسے ظاہر ہو رہا ہے، اور پھر یہ بات بھی کہ ایمان کے راستے میں سخت امتحانات آتے ہیں۔ اب یہ تھیم سورہ عنکبوت کی پہلی آیت سے چل بھی رہی ہے
کہ ایسے ہی نہیں چھوڑ دیے جاؤ گے یہ کہنے پہ کہ ہم ایمان لائے. پھر اس کے پیچھے امتحان بھی ہوتا ہے، آزمائش بھی آتی ہے. تو ایسے ایسے سخت امتحانات بھی آتے ہیں، آگ کے دریا سے گزرنا بھی پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. تو وہ سارے امتحان تو آتے ہیں. پھر یہ بھی کہ ایمان پر استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے کیسی مدد بھی آ سکتی ہے. لوگوں کی لگائی ہوئی آنکھ کو رب کریم ٹھنڈا بھی کر سکتا ہے. کہا جا رہا ہے کہ نشانیاں لقومی یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں، اہل ایمان کی ہمت بندھانے کے لیے آیات نازل ہو رہی ہیں. اس وقت نازل ہو رہی تھی ان کی ہمت بندھانے کے لیے، اور فائدہ اٹھاتے بھی وہی ہیں، انہیں وہ فائدہ ہوتا ہے. ابھی آگے کی آیات میں اور بھی نشانیاں نظر آئیں گی. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آگے چل رہا ہے. دیکھیں آیت نمبر 25. وقالا، اور کہا، انما، سوائے اس کے نہیں. انما کہے تو ہوتا جیسے بس بات یہی ہے، اصل اتنی ہی ہے، یہ بات ہے. اتخذتم، پکڑا تم نے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اوثانم مودۃ بینکم. اوثان کا لفظ پیچھے ہم سمجھ چکے ہیں، وثنا کی جمع، وثن بت، پتھر کے بنے ہوئے بت، ایک جگہ جو ثبت ہوں، یا لوگوں کے بنائے ہوئے خیالی بت بھی ہو سکتے. اور ثانا بت، مودتا، مودت کیا ہوتا؟ محبت، بینکم، تمہارے درمیان، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. کہا جا رہا ہے کہ بات بس یہ ہے، یعنی اصل یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بتوں کو کوئی وہ سمجھ رہے ہو کہ وہ ان کے کوئی کام آ سکتے ہیں، وہ کوئی خدا کے خدائی میں وہ شریک بھی ہو سکتے ہیں، بلکہ اصل کیا ہے، بس ایک ذریعہ بنا ہوا ہے آپس میں ایک تعلقات بنانے کا، محبتیں بنانے کا، یا یہ کہ اس دین کے پیچھے بس اس لیے جا رہے ہو کہ آپس کی جو محبتیں ہیں اس کی وجہ سے تم ان کے پیچھے جا رہے ہو. یہ کہا جا رہا ہے اس دنیا کی زندگی میں وہ آپس کی محبت کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. بتوں کو مقدس بنا کر ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال کر کچھ لوگ اپنی سیاست، اپنی معیشت اور اقتدار کو قائم رکھنے کا اسے ذریعہ بنا لیتے ہیں. ویسے سوچئے تو ہر زمانے میں بھی ابھی بھی ان بتوں کے بغیر بھی، وہ اوثان نہیں ہو، وہ مٹی پتھر کے بنے ہوئے بت نہیں ہو، اس کے بغیر بھی اپنی معیشت اور اپنی سیاسی طاقتوں کے لیے کیسے کیسے انسانوں کے گٹھ جوڑ چلتے ہیں. انصاف کے لیے جو آواز جہاں سے اٹھے اسے دبانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ساری محبتیں، یہ گٹھ جوڑ، یہ دنیاوی مفادات کے لیے لوگوں کا ایک دوسرے کا ساتھ دینا، سب کچھ بس اس دنیا کی زندگی میں، فی الحیات دنیا، بس وہ تو یہیں تک کے لیے ہے. اور پھر کیا ہے؟ ثم، پھر، یوم القیامتی، قیامت کے دن، یکفر بعضکم ببعض، انکار کریں گے بعض تمہارے بعض کا، ویلعنوا، اور لعنت بھیجیں گے، بعضکم بعضا، لعنت بھیجیں گے بعض تمہارے بعض پر، ومأواکم النار، اور ٹھکانہ ہے تمہارا آگ، ویلعنوا بعضکم بعضا، اور لعنت بھیجیں گے ایک بعض پر، ایک دوسرے پہ لعنت بھیجیں گے، ومأواکم النار، اور ٹھکانہ ہے تمہارا آگ، وما لکم من ناصرین، اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں، کوئی مدد کرنے والا تمہارے لیے نہیں ہے، جیسے کہا جا رہا ہے. اب یہاں پہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ کس طرح انہیں تم نے محبت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. دنیا میں تو بڑی محبت چل رہی ہے، تعلقات چل رہے ہیں، کام تمہارے بن رہے ہیں، تمہاری سیاست خوب چمک رہی ہے، معیشت چمک رہی ہے بتوں کے ذریعے سے. لیکن ہونا کیا ہے، دنیا میں تو بڑی محبتیں تم نے کر لی، محبت آپس میں کر رہے ہو، لیکن وہی محبتیں کیا ہوں گی قیامت کے دن؟ ایک دوسرے کا وہ انکار کر دیں گے. کہا جاتا وہاں آپس کی یہ محبتیں، دوستی، یہ تعاون، رشتہ داریاں، یہ ایک دوسرے سے جو بڑی عقیدتیں انسان رکھتا ہے، وہاں پہ قیامت کے دن سے وہی برقرار رہیں گے جو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور نیکی اور تقوی کے لیے ہوئے ہوں. اس کے علاوہ جب کفر اور شرک اور گمراہی کے لیے، غلط مقاصد کے لیے جو آپس میں مل کر کام کر رہے ہوں، جب سازشیں ہو رہی ہوتی کس طرح مل کے آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن کیا ہونا ہے، آخرت میں کیا ہونا ہے، وہ سارے رشتے وہاں کٹ جائیں گے. ساری محبتیں جو آج اتنی محبتیں ہیں، سب ایک بنے ہوئے ہوں، اللہ کے بندوں کے خلاف سب ایک بن کر ان پہ ٹوٹ پڑ رہے ہوں، وہ ساری محبتیں دشمنیوں میں بدل جائیں گی.
وہ جو آج اتنی جو عقیدت ہو رہی ہے اپنے فالس لیڈر جو بنے ہوئے ہیں ان سے، وہ ساری نفرت میں بدل جائیں گی۔ بلکہ کیا ہونے والا ہے، پچھلے کلاس میں یاد بھی کیا تھا ہم نے کس طرح بیٹے باپ شوہر بیوی تک بھی ایک دوسرے پہ لعنت بھیج رہے ہوں گے۔ یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے نا وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ وہ ایک دوسرے پہ لعنت بھیجیں گے، کیونکہ اب وہاں جہنم میں پہنچ گئے اور کس لیے پہنچے تھے؟ انہی کی وجہ سے پہنچے تھے۔ وہ وہاں ایک دوسرے پہ کس طرح سے لعنت بھیج رہے ہوں گے، اس کے بارے میں ویسے قرآن میں کئی جگہ ہم پڑھتے بھی رہے سمجھتے رہے ہیں۔ جیسے سورہ زخرف میں آتا ہے کہ وہاں پہ دوست اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقین کے۔ سورہ اعراف میں فرمایا گیا کہ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پاس والے گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، کیونکہ جو اپنے سے اوپر تھے جنہوں نے ان کو بہکایا ان پر غصہ آ رہا ہوگا کہ یہ ہمیں جہنم میں لے آئے، تو وہ ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہوئے وہاں داخل ہوں گے۔ اور جب وہ سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا اے ہمارے رب، یہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ سورہ احزاب میں اور بھی زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح وہ جیسے انتہائی پچھتاوے کے ساتھ فریادیں کر رہے ہوں، چیخ رہے ہوں، ربنا، اے ہمارے رب، انا، بے شک ہم نے اطعنا، ہم نے اطاعت کی، سادتنا، اپنے بڑوں کی، وکبراءنا، اپنے بڑوں کی ہم نے اطاعت کی، فَأَضَلُّونَا، اور انہوں نے ہم کو راہ سے بے راہ کر دیا، ربنا آتِہِم ضِعْفَیْنَ مِنَ الْعَذَابِ، اے رب انہیں دوہری سزا دے، وَالْعَنُہُمْ لَعْنًا کَبِیرًا، اور ان پر سخت لعنت فرما۔ تو وہ اس طرح سے ایک دوسرے کے اتنے دشمن بننے والے ہیں، وہاں بننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں کیوں بتایا، کیوں ہمیں سنایا جا رہا ہے؟ یہاں انسان دوستیاں کچھ سمجھ کر کرے، یہاں کی محبتیں انسان کچھ یہ سوچ کر کرے کہ وہ وہاں کام آنے والی ہیں، یا یہ کہ اس کی وجہ سے پچھتاوے ہونے والے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ وہاں پچھتانا پڑے۔ وہاں اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں دوسروں کی محبتوں کی وجہ سے خود بھی اگر نافرمانی میں مبتلا ہوئے اللہ کی، تو پھر وہاں سخت پچھتاوا ہو سکتا ہے، اور پھر ٹھکانہ ماوا کہیں تو ٹھکانہ وہ بن جائے گا، پھر تو آگ میں ہی ہوں گے۔ اس سے اپنے آپ کو بچانے کی آج انسان فکر کر لے، وہاں تو وما لکم من ناصرین، تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہو سکا۔ مدد کے لیے دنیا میں مدد کی خاطر ہی، دوسروں کی مدد کی خاطر اللہ کی نافرمانی انسان کرتے ہیں۔ سوچیں جو کفار مکہ میں بھی سے کتنے سارے ایسے تھے جو صرف اپنے خاندان کی مدد، اپنے خاندان کا ساتھ، اپنے قبیلوں کا ساتھ نہیں چھوڑنے کے لیے اللہ کے رسول کا انکار کر رہے تھے۔ اچھی طرح پتا تھا اللہ کے رسول سچے ہیں، اور پھر انکار کر رہے تھے۔ اور بالکل اسی طرح سے دنیا میں ہمیں پتہ ہے، انسانوں کو معلوم ہے، جانتے ہیں یہ راستہ غلط ہے، مگر کیوں جاتے ہیں؟ پھر لوگوں کا ساتھ چھوٹ جائے گا، پھر ہم کہاں رہیں گے، کیسے کھائیں گے، کیسے پئیں گے، ماں باپ چھوٹ جائیں گے، یا کوئی اور دوست احباب چھوٹ جائیں گے، ہم اکیلے رہ جائیں گے، کیا کیا فکر انسان کو ہوتی ہیں۔ اس کے بجائے انسان آخرت کا سوچے، وہ موقع کیسا ہوگا جب کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، جب سامنے وہ انار نظر آ رہی ہو۔ اس سے بچانے کے لیے آج اپنے تعلقات کو صحیح بنیادوں پہ انسان قائم رکھے، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے محبتیں ہوں، اللہ کے دین کے لیے ان محبتوں کو قائم کرے۔ یہ ہمارے سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ کے دین پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو، اس کی وجہ سے، لوگوں کے تعلقات کی وجہ سے۔ لوگوں سے تعلقات رکھنا، محبتیں کرنا، ان کے حق ادا کرنا، وہ سب ضروری ہے۔ ہم پیچھے آیات میں سورہ عنکبوت کی سمجھ بھی چکے، ماں باپ تک کے ساتھ بھی وہ بھی شرک کا حکم دے رہے، نہیں مانو، مگر ان کے ساتھ تعلقات تو بالکل اچھے رکھو، سارے حقوق ان کے ادا کرتے رہو۔ اسی طرح تمام انسانوں کے بھی حقوق ہیں، پڑوسیوں کے بھی ہیں، دوسرے انسانوں کے بھی ہیں، لیکن دین میں کمپرومائز نہیں ہو۔ یہ بات اصل سمجھا دی گئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ ہمیں نصرت ہمیں عطا فرمائے، ہم اپنے اللہ کو اپنا ولی بنانے کے لیے کوشش کرنے والے ہوں، نہ کہ دوسروں کی ولایتوں کے بھروسے پہ اپنے رب کو ناراض کرنے والے ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔